اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولد وكذلك مكنا لیوسف فی الارض۔ سلسلے گفتگو تفسیر قرآن کریم سورہ یوسف از احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بحر المحبہ فی و اسرار المودہ، بحر المحبہ و اسرار المودہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی حد بلوغ پہ بھی نہیں ہے۔ ایک، بھائیوں کی ظلم و ستم، دوسرا ایک اجنبی شہر میں، تیسرا خرید اور فروخت کے دن لوگوں کی تماشا، چوتھا ایک غیر مانوس زبان، کیونکہ مصر میں جو زبان بولا جاتا تھا وہ کنعان میں بولا نہیں جاتا تھا، چوتھا ایک سادہ اور دیہاتی زندگی سے ایک ترقی یافتہ اس زمانے میں شور و غل، بلند و بالا عمارتیں، فوج و حشام، ایک ریاست، ایک اسٹیٹ، ساتواں سب سے طاقتور ترین مرد مصر در زمان یوسف علیہ السلام۔ اور یہ سارے کٹھن مراحل گزرنے کے بعد جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی معیت میں سب سے محکم، مضبوط، سیکورٹی لحاظ سے، ساخت و ساز کے لحاظ سے، لباس و حلقے کے لحاظ سے، انتظامات و سیکورٹی کے لحاظ سے ایک مضبوط دارالامارہ میں یوسف کا ورود ہوا۔ وہ ایک بچہ ہے، ایک بچہ، لیکن ہمارا بچہ کی طرح نہیں ہے، ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے۔ قالت ربی انی وضعتها الانثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى۔ جب عمران کی زوجہ محترمہ کی نیت خدمت مسجد مقدس کے لیے تھا، دختر پہ دنیا میں آیا تو کہا اے اللہ میں نے بیٹے کے لیے نظر کیا تھا، یہ تو بیٹی نکل گیا۔ عرض ہوا، فرمان جاری ہوا، وحی الہی آیا، یہ بیٹی ہے لیکن ان بیٹوں سے لکھ درجہ افضل ہے یہ بیٹی، ایک دنیا کی نظام بدل دے گا۔ یہاں بھی یہی ہوا، یوسف آہستہ آہستہ اپنے منزل سے قریب تر ہوتے ہوئے پہنچے اس جگہ پہ جہاں یوسف کو ہونا چاہیے تھا۔ تو یوسف جس گھر میں جا رہے ہیں، عزیز مصر کے گھر، وہاں غلام بن کے نہیں بھیج رہے۔ خدا کہتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ہم نے یوسف کو مکین بنا کے بھیجا۔ آئندہ اس تخت و تاج و دبدبہ و حشمت و شان و شوکت و اقتدار و فرمان و سب جاری ہوگا یوسف کی دست مبارک سے۔ اب عزیز مصر نہیں، عزیز مصر اور اس وقت کی خاتون اول زلیخا تحت شعاع یوسف میں آئے گا، یوسف ان کے تحت شعاع میں نہیں رہے گا۔ یعنی یوسف کو عزت و تکریم زلیخا و عزیز مصر کی طرف سے نہیں ہوگا، بلکہ عزیز مصر اور زلیخا کی چرچا و عزت و شہرت یوسف کی وجہ سے ہوگا۔ مصر کی وجہ سے یوسف کو پہچان نہیں ہوگا، بلکہ یوسف کی وجہ سے مصر کو پہچان ملے گا۔ مصر کی وجہ سے یوسف کو عزت نہیں ملے گا، بلکہ یوسف کی وجہ سے مصر کو عزت ملے گا۔ یہ ہے عبد صالح، یہ ہے نمائندہ خدا، یہ ہے خلیفہ رحمان۔ کہتے ہیں اگرمی مسواہ، اس کی خیال رکھو۔ عزیز مصر کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بہت بڑا بچہ ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ چھوٹا بچہ
نہیں ہے، اس کے اندر علمیت ہے، اس کے اندر معرفت ہے، اس کے اندر ہیبت ہے، اس کے اندر پاور ہے کہ یوسف کے بارے میں عزیز مصر نے کہاں سے پیدا کر دیا. کہتے ہیں جب عزیز مصر نے یوسف کو دیکھا، تفسیر بحر المحبت فی اسرار المودت میں احمد غزالی فرماتے ہیں یہ فراست عزیز مصر تھی، اس نے یوسف میں یہ سب جلوہ دیکھا. دوسری بات، عزیز مصر اس بات کو بھی پہچان لیا زلیخا کے دل میں صرف اور صرف یوسف ہے. ایک نظر دیکھنے کے بعد پتہ چلا، ایک نظر. ہمارا کہاوت ہے چونگھن لا نینگا کوہن لا ڈنگا. ایک دور اندیش بصیرت والا آدمی کے لیے ایک نظر کافی ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، فراست. تیسری بات، یہ بچہ عام غلام نہیں ہے، یہ صاحب فضل بھی ہے اور کرم بھی ہے. اس لیے کہا عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہم دونوں کو فائدہ دے گا. ہاں، ینفع یوسف نہ ہمیں، یہ نہیں کہا ہم اس کو فائدہ دے گا، ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، ہم اس کو لے سکوٹی دیں گے، ہم اتنا خبر کہ یہ ہمیں دے گا. جس طرح حضرت دائی حلیمہ پیغمبر کو لے کے گئے تو پیغمبر کی قدوم مبارک سے دائی حلیمہ کے گھر برکت کا نزول ہوا. جو بھیڑ بکری تھی ان کی تعداد بڑھ گئے، جو درختان تھا پھل آنا شروع ہو گیا، جو کھیتی باڑی تھے گندم آنا شروع ہو گیا. تو گویا حضرت دائی حلیمہ نے نبی کی دیکھ بھال نہیں کیا بلکہ نبی نے اس کی دیکھ بھال کیا. حضرت دائی حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات نہیں اٹھایا بلکہ محمد ان کے اخراجات اٹھایا. چوتھی بات یعنی یہ بیٹا اکرمی مسوا سے مراد یہ بیٹا کو وہ حیثیت دو جو میں عزیز مصر کو تم دیتے ہو. میرے جو حیثیت ہے مقام ہے اس سے بڑھ کے اس کو دے دو. اگر مجھے چاہتے ہو اس کو چاہو، پیغمبر کو چاہتے تو حسین کو چاہو، پیغمبر کو چاہتے ہو تو فاطمہ زہرا کو چاہو. یہ اور عزیز مصر نے یہ بھی پہچان لیا تھا یوسف ایک کریم ہستی ہے، خاندان کریم ہے، نسب کریم ہے، شخصیت کریم ہے، اور ہم بھی مصر کے کریم ہے. اس وقت اگرچہ ہمارے خاندان ان کے بھی خاندان ہوں گے، زلیخا کے خاندان کہہ رہے کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن یہ سارے اعتباری عزت و مقام ہے. نبی یوسف کی جو مقام ہے وہ حقیقی ہے، عینی ہے اور واقعی ہے، ہمیشہ رہے گا. جب تک قرآن اور اسلام ہے دنیا میں ادیان الہی، صرف قرآن اسلام کی بات نہیں کر رہا، یہودیت مسیحیت، یعنی دنیا باقی ہے ذکر یوسف باقی ہے، ذکر یوسف باقی ہے تو ذکر زلیخا و عزیز مصر باقی ہے. اس لیے ان کا ذکر باقی ہے، ان لوگوں نے یوسف کی خدمت کی، نہ اس لیے یوسف نے ان کی خدمت کی، نہ ان لوگوں نے یوسف کی خدمت کی. یہ خادم بن کے رہے، یہ عاجز بن کے رہے، یہ محتاج بن کے رہے یوسف نبی کے سامنے. لہٰذا ان کو عزت ہے. ہمارے کتنے مقام ہوگی، کتنے منزلت ہوگی، ہم نبی مرحمت کے غلام ہے، نبی مرسل کے غلام ہے، مولا علی کے غلام ہے، حسین کے غلام ہے. ان لوگوں کی کرم ہے ہمارے اوپر، ہمارے کرم ان پر نہیں ہے. اللہ کی ذات سب سے کریم ہے. اللہ ہم سب کو کرامت اور عزت و ایمان کی نور سے منور فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.